ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا میں امن معاہدہ کرا دیا۔ وائٹ ہاؤس میں دونوں ممالک کے سربراہوں نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے کہا دونوں ممالک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دونوں ممالک سے کہا لڑائی نہیں، تجارت کرو۔ دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ آذربائیجان کے ساتھ فوجی تعاون پر عائد پابندیاں ہٹا رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی رکوائی۔ روسی صدر سے ملاقات 15 اگست کو الاسکا میں ہوگی۔ وہ کچھ علاقے واپس لینے، کچھ تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر پیوٹن نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین کے بدلے جنگ ختم کر دیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان کی ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کی سفارش۔ پاکستان کا آذربائیجان اور آرمینیا میں تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر الہام الیوف اور آذربائیجان کے عوام کو مبارکباد۔ وزیراعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے فریقین میں معاہدہ کرانے میں مدد دی۔ معاہدہ جنوبی کافکاز میں امن، استحکام اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ خطہ دہائیوں سے تنازعات اور انسانی المیوں کا شکار رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ برادر ملک آذربائیجان کے شانہ بشانہ رہا ہے۔ پاکستان امن کے لیے امریکہ کے سہولت کاری کردار کو سراہتا ہے۔ 50% ٹیرف کے نفاذ پر بھارت اور امریکہ میں تجارتی کشیدگی۔ بھارت نے امریکہ سے جدید اسلحہ خریدنے کی ڈیل روک دی۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی امریکہ کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ٹیرف کے نفاذ سے بھارتی گارمنٹس صنعت کی امریکی مارکیٹ میں مسابقت بری طرح متاثر ہوئی۔ امریکی خریداروں نے بھارتی کمپنیوں کو دیے گئے آرڈر روک دیے۔ بھارتی گارمنٹس کمپنیوں کا بنگلہ دیش اور انڈونیشیا سمیت مختلف ممالک میں منتقلی پر غور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کا ڈر، بھارتی وزیر اعظم نے امریکہ کا دورہ ہی ملتوی کر دیا۔ معتبر امریکی جریدے نے امریکہ اور بھارت کے درمیان جاری تناؤ کی پس پردہ وجوہات سے پردہ اٹھا دیا۔ بلوم برگ کے مطابق مودی نے 17 جون کو امریکی صدر کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ مودی کو خدشہ تھا امریکی صدر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ان کی ملاقات نہ کرا دیں۔ ٹرمپ اور مودی کی 35 منٹ طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ تناؤ بھری بات چیت کے بعد ہی امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی، جس کی جھلک اس وقت بھی سامنے آئی جب ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ کہا۔ بعد میں امریکی صدر نے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کر دیا۔ پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، پاک فوج نے افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 33 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بھی برآمد۔ خارجیوں نے یورپ کے علاقے سمباسا سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کی سیکیورٹی فورسز کو کامیاب آپریشن پر خراج تحسین۔ طلبہ کا افواج پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اعلان۔ DG ISPR کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں طلبہ سے خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلبہ سے کھل کر بات چیت، سوال اور جواب کا خصوصی سیشن۔ طلبہ کی بھرپور پذیرائی اور قومی جذبے کا اظہار۔ کہا ایسی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں مگر نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ افواج ہم سے ہے اور ہم افواج سے ہیں۔ پاکستان پر اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کے خلاف اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید حبس۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور مرطوب۔ کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان کے چند مقامات پر بھی بارش متوقع۔ لاہور کے حلقے NA 129 میں ضمنی الیکشن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال۔ حماد اظہر اور اویس انجم سمیت آج 15 امیدوار طلب۔ حماد اظہر کی نمائندگی ابوذر سلمان نیازی کریں گے۔ نون لیگ کے امیدوار رانا مشہود کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل ہوگی۔ امیدواروں کو 26 اگست کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ NA 129 میں ضمنی الیکشن 18 ستمبر کو ہوگا۔ نشست میاں محمد اظہر کی وفات سے خالی ہوئی۔
کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس وقت یہ ٹائم جو ہے لیگ پولنگ کا نہیں ہے. آپس کی کشمکش سے نکل کر ہمیں فوکس کرنا چاہیے عمران خان کی رہائی پہ اور پارٹی کے جو حالات چل رہے ہیں اسے نکالنے کے لیے. تو میرا تو مین فوکس سارا اسی کے اوپر ہی ہے. ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسے پیجز اور کچھ ایسے جو ہے نا سوشل میڈیا کے نیٹ ورک ابھی انہوں نے جنریٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ پارٹی کے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کریں اور پارٹی کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا کریں. بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے. یہ وقت کھینچا تانی کا نہیں. پارٹی میں کچھ ناسور ہیں جو اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی سنو نیوز سے گفتگو. کہا سب کی توجہ بانی کی رہائی پر ہونی چاہیے. سیاسی پارٹی جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے تو میل جول بھی بڑھ جاتا ہے. کچھ مخالفین ہیں جو سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے پارٹی کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. سب کو پیغام ہے تقسیم نہیں متحد رہیں. جنگیں اتحاد سے جیتی جاتی ہیں. صوبے میں سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے. کوشش ہے ترقی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کریں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ ساز کاروباری ہفتہ 4348 پوائنٹس کا بڑا اضافہ ریکارڈ. 100 انڈیکس 1,45,383 پوائنٹس پر بند ہوا. ہفتے کے دوران انڈیکس نے 1,46,000 کا سنگ میل عبور کیا. 3 ارب 36 کروڑ حصص کے سودے 233 ارب روپے میں طے پائے. سرمایہ کاروں نے 436 ارب روپے کا منافع کمایا. مارکیٹ کیپٹلائزیشن 17,342 ارب روپے سے تجاوز کر گئی. 1 کروڑ ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا انخلا. 6 کروڑ ڈالر کی فارن انویسٹمنٹ آئی. غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 7 کروڑ ڈالر کے حصص فروخت کیے. کوئٹہ سے ایران کے لیے فضائی سروس کا آغاز. ایران ایئر کی پرواز 75 مسافروں کو لے کر زائدان پہنچ گئی. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ہفتہ وار فلائٹ ہر جمعرات کو آپریٹ ہوا کرے گی. گورنر سندھ کی مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں سے ملاقات. کامران ٹسوری نے کہا کہ تافتان بارڈر پر موجود طلبہ کو ایران بھجوانے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. جب سرزمین نے پکارا سوچا نہ ہم نے دوبارہ. پاکستان کے یوم آزادی پر ملی نغمے کا پرومو جاری. نغمہ جذبہ حب الوطنی کا خوبصورت اظہار. قومی ولولے اور اتحاد کی بھرپور عکاسی. مارکہ حق کے دوران قومی جذبے کو اجاگر کیا گیا. عزم، قربانی اور سربلندی کا واضح پیغام شامل. پاکستان کی سربلندی اور وقار کے عزم کی جھلک. جشن آزادی کی مرکزی تقریب میں نغمے کی شاندار پیشکش ہوگی. مارکہ حق تھیم کے تحت جشن آزادی منانے کی تیاریاں. ملک بھر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار. پشاور میں بچوں کا جوش و خروش دیدنی. ملتان ٹریفک پولیس نے چالان کے بجائے شہریوں کو پھول دینا شروع کر دیے. قوانین پر عمل درآمد کرنے والے شہریوں کو سلوٹ. کراچی میں آزادی یونٹی 1 مائل ریس. فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم.